بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیٹرول بحران بے قابو ہو رہا ہے اور اب نئی نئی اسکیمز کی بات ہو رہی ہے، اعلان ہونا باقی ہے، چیزیں طے ہو چکی ہیں، ایپ کی بات ہو رہی ہے، ایک نئی ایپ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی گاڑی کا نمبر اور اس کے علاوہ آپ کا شناختی کارڈ یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، اس کا اندراج ہوگا تو ہی پیٹرول مل سکے گا، بس اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ راشننگ ہوگی، ایک حد سے زیادہ پیٹرول کسی کو نہیں ملے گا۔ پیٹرول کو لے کر، اس بحران کو لے کر اب لگتا ہے کہ کچھ ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو ہمیں ماضی میں نظر نہیں آئے۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے صوبوں کو بھی بیچ میں شامل ہونا پڑے گا، وفاقی حکومت خالی یہ کام نہیں کر سکتی اور صوبے بھی اس چیز کا بوجھ اٹھائیں، وہ بھی بیچ میں آئیں۔ اگر کہیں کسی موٹر سائیکل والے کو کوئی سبسڈی دینی ہے، کوئی سہولت دینی ہے تو اس میں پھر صوبے بیچ میں آئیں۔ حکومت وفاقی سطح پر اب راشننگ کا کہہ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک خاص حد تک ہی پیٹرول ملے گا اور اس کے لیے آپ کے پاس گاڑی کا نمبر رجسٹر کروانا اور اپنا شناختی کارڈ رجسٹر کروانا، جو بھی ایپ آ رہی ہے اس کے تھرو یہ چیزیں ہونا یہ لازمی ہو جائے گا۔ ہر طرف سے اب یہی خبریں ہیں۔ اچھا، اے آر وائی کی اگر بات کریں تو اس نے تو آغاز یہاں سے کیا ہے کہ جی پیٹرولیم ڈیلرز کی ہڑتال، کیا کل سے تمام پیٹرول پمپس بند ہو جائیں گے؟ یہ اس وجہ سے اے آر وائی نے خبر لگائی ہے کیونکہ کل ہڑتال کی کال تھی 26 تاریخ کو، 26 مارچ کو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کہہ دیا تھا کہ ہم پیٹرول پمپ بند کر دیں گے اگر ہمارا مارجن نہیں بڑھایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے لیکن ہمارا مارجن نہیں بڑھایا گیا۔ ظاہر ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے خرچے بڑھ گئے ہیں، ہر ایک کو فائدہ اپنا اپنا نظر آ رہا ہے، ہمارا کہاں ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا جی 26 کو پھر ہم پیٹرول پمپ بند کر دیں گے۔ لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ہم یہ نہیں کر رہے، لیکن ہم نے دوبارہ لکھ دیا ہے، پہلے 6 مارچ کو لکھا تھا، اب ہم نے دوبارہ لکھا ہے وزیر توانائی کو، اگر پھر ہماری بات نہیں سنی جاتی، یعنی ہمارا مارجن نہیں بڑھایا جاتا، پیٹرول میں فی لیٹر پیٹرول پمپس مالکان کا بھی مارجن ہوتا ہے کہ جی اتنے ہر لیٹر پر اتنے روپے ان کو جائیں گے، تو اگر وہ نہیں بڑھایا جاتا تو پھر ہم ہڑتال پر چلے جائیں گے، یعنی تمام ملک میں سارے کے سارے ہم پیٹرول پمپ بند کر دیں گے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے خدشات دور نہ ہونے کی صورت میں ملک بھر کے ہزاروں پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے ایسوسی ایشن نے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے فوری ملاقات کے لیے مراسلہ بھیج دیا ہے۔ 6 مارچ کو بھی مراسلہ بھیجا گیا تھا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم سیکٹر کو آپریشنز، مالی مشکلات، قیمتوں اور اچانک پالیسی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ حکومت پالیسی سازی میں صنعت کے سٹیک ہولڈرز کو شامل کرے، ملک بھر کے 14 سے 15 ہزار پیٹرول پمپ مالکان کو درپیش مسائل فوری توجہ کے متقاضی ہیں، یعنی ان کو فوری حل کریں، نہیں تو ہم پیٹرول پمپ بند کرنے جا رہے ہیں۔ پیٹرول مہنگا، آگے مزید مہنگا ہونے کا خدشہ، راشننگ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوٹے کے مطابق پیٹرول الاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، ایپ کی تیاری جاری ہے، ہر شہری اپنی گاڑی اور شناختی کارڈ کا نمبر ایپ میں رجسٹر کروائے گا۔ ذرائع سے یہ خبر چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کا نمبر تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ آپ کے پاس لازمی ہوگا تاکہ اس سے یقینی بنایا جا سکے کہ آپ ایک حد سے زیادہ پیٹرول نہیں لے سکتے۔ اس میں شہباز شریف صاحب پیٹرولیم مصنوعات کی راشننگ کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل نظام کی تجویز لے کر آصف زرداری کے سامنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جی چونکہ جتنی کھپت ہے پیٹرول کی اس پر قابو نہیں پایا جا سکا، مہنگا کرنے کے باوجود اتنا خیال تھا حکومت کا نیچے آ جائے گا اس کا کنزمپشن کا لیول، وہ نہیں ہو سکا، اور اب ایک طرف تو ہائی آکٹین اس پر 300 روپے ٹیکس کر دیا گیا، تو وہاں پر 50% سے بھی زیادہ کمی ہو گئی۔ ہائی آکٹین لوگوں نے ڈلوانا ہی چھوڑ دیا کہ جی 5، 10، 15، 20 روپے کا فرق ہوتا تھا، وہ اب 200 روپے کا ہو گیا فرق، تو لہٰذا انہوں نے عام پیٹرول ڈلوانا شروع کر دیا، تو اس کی کھپت ہی کم ہو گئی۔ جب کھپت کم ہو گئی تو اس پہ جو 300 روپے فی لیٹر ٹیکس تھا وہ اب کہاں سے کلیکٹ ہونا ہے، تو وہ اب ٹیکس بھی اس طرح نہیں اکٹھا ہو سکا، تو لہٰذا اب یہ ڈیجیٹل کوٹا سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ہر ایک کا ایک کوٹا ہوگا اور اس کے مطابق ہی اس کو مل سکے گا۔ یہ کوٹا روزانہ یا ماہانہ بنیادوں پر دیا جا سکتا ہے، جس کا تعین صارف کے استعمال کے رجحان اور ایندھن کی دستیابی کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ پیچھے سپلائی کتنی ہے، اور پھر اس حد سے زیادہ آپ نہیں خرید سکیں گے۔ جو بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جی مہینے کا آپ اتنا پیٹرول لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر 100 لیٹر کہہ دیا گیا ہے مہینے میں آپ کو ملے گا گاڑی والے کو، تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا، بس کہ جی آپ تو اویل کر چکے ہیں پورا۔ تو لہٰذا اب یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بے بس ہو چکی ہے، ان کے پاس اس چیز کا کوئی حل نہیں، اور سوائے اس کے
کہ اب یہ راشنی کی جائے اور اس کے لیے ایک ڈیجیٹل ایپ، ڈیجیٹل نظام، شناختی کارڈ، گاڑی کا نمبر، یہ سب کچھ چاہیے ہوگا۔ جو میں نے آپ کو ہائی آکٹین کے بارے میں بات کی، اب وہ مسئلہ عدالت پہنچ گیا ہے۔ حکومت کے لیے ہر طرف سے مسائل ہی مسائل ہیں۔ ہائی آکٹین کی قیمت میں 200 روپے فی لیٹر اضافے کا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج۔ قیمتوں میں اضافہ بین الاقوامی مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق نہیں ہے، اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جی اس کو تو آپ دیکھ لیں، کیونکہ 100 روپے لیوی تھی، اسے بڑھا کر 300 روپے کر دیا گیا، یعنی 200 روپے کا اضافہ کیا گیا ٹیکس میں۔ تو اتنا تو نہیں کیا گیا کسی بھی جگہ پر، تو لہٰذا اب اس فارمولے کو ٹھیک کیا جائے اور یہ جو حکومت نے خود ساختہ اضافہ کیا ہے اس طرح سے، اس کو واپس لیا جائے۔ ویسے بھی اس کا کوئی خاص فائدہ ہو نہیں پا رہا، میں نے اس طرح آپ سے عرض کیا کہ ٹیکس کلیکشن کی بات تھی، وہ تو زیادہ اس سے ہونی نہیں ہے۔ اور اگر یہاں پر لوگوں کی پیٹرول کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے تو دوسری طرف یہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ جی پیٹرول کی کنزمپشن ہی کم ہو جائے، اس کا استعمال کم ہو جائے، وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو پایا۔ اب آ جائیے جی خان صاحب کے حوالے سے خبر پر۔ بڑے عرصے کے بعد ان کی بہن کچھ مطمئن نظر آئی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے، عمران خان نے اپنے بچوں کو بتایا ہے ان کی آنکھ میں تھوڑی بہت بہتری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے بچوں کو بتایا ہے ان کی آنکھ میں تھوڑی بہت بہتری آئی ہے۔ جیل کے قریب، اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے بات کروا دی گئی ہے۔ بچوں کو بتایا کہ متاثرہ آنکھ میں تھوڑی بہت بہتری ہے اور ان کی آنکھ کافی بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہمیں خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی کی دوسری آنکھ متاثر نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم کیا علاج ہو رہا ہے، کتنی بہتری ہوئی، چھپ چھپا کر بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہی کہ جی گورکھ ناکے کے باہر ان کو جب روکا گیا تھا، یہ یعنی منگل کے دن جب ملاقات کا دن تھا، تو اس وقت انہوں نے بات کی میڈیا سے اور وہاں پر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور بتایا کہ جی پھر بشرا بی بی کی ملاقات، یعنی جہاں جیل حکام ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی ملاقات کروائی گئی ہے بشرا بی بی کی عمران خان سے، 25 منٹ تک یہ جاری رہی تھی، اور پھر اس میں بھی بشرا بی بی نے بھی خان صاحب سے ان کی آنکھ کے حوالے سے پوچھا۔ اچھا یہ ساری خبریں جیل ذرائع دے دیتے ہیں، وہ سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں جناب ایک اور خبر جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، نعیم اشرف بٹ صاحب انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بڑا نام ہے یار ویسے بستا، انہوں نے پہلے یہ کہا تھا جی علیمہ خان صاحبہ اور علیمہ خانم صاحبہ اور سہیل آفریدی کی کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ عام وفاقی شخصیت کا انہوں نے نام لیا، وفاقی شخصیت سے، اور اس پر رانسنا انہوں نے کہا جی کسی حکومتی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی علیمہ اور سہیل آفریدی کی، کوئی خفیہ ایسی حکومتی شخصیت سے۔ تو غور کیجئے گا اس پر۔ پھر نعیم اشرف بٹ صاحب سے میں نے بات بھی کی تھی تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا جی بالکل میں سمجھ گیا ہوں، کیونکہ حکومتی نہیں تھی وفاقی تھی، تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ سمجھ گئے ہیں، تو حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس شخصیت کا وفاقی تعلق تھا۔ خیر اتنا ہی کافی ہے جتنا انہوں نے کہا۔ تو اب ان ملاقاتوں کے حوالے سے ایک خبر اور آ گئی ہے۔ نعیم اشرف بٹ صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ممبرشپ مہم کا مقصد حکومتی فرمائش پر تحریک انصاف کو سال کے آخر تک مؤخر کرنا ہے، یعنی وہ جو آپ رہائی مہم کا دیکھ رہے ہیں یا وہ فورس، رہائی فورس کا کہہ رہے ہیں۔ پارٹی قیادت چیف منسٹر سہیل آفریدی نے خان کی رہائی کے لیے ورکرز کی تنقید سے بچنے کے لیے مہم شروع کی جو گرمیوں تک جائے گی، پھر گرم موسم کا بہانہ بنایا جائے گا۔ خفیہ ملاقاتوں میں تحریک سے دور رہنے کا کہا گیا تھا۔ جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ رنگ دکھا رہی ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں۔ ہم نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا ہے سہیل آفریدی کی خان سے ملاقات کا، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم نے لگائی ہے، آج ہی لگائی، وہ آپ ضرور دیکھیں، اس میں پوری تفصیل ہے اس ملاقات کی، اور میں ٹائم اس میں نہیں لگاؤں گا، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئر ابھی تک سامنے آیا۔ اس سے ہم نے ایک اہم شخصیت سے، باخبر شخصیت سے اس میں بات بھی کی ہے، اور وہ ساری خبر کا حوالہ اس میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ابھی ہم اسکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے۔ اچھا تو جناب یہ اب دیکھیے نا کہ پارٹی قیادت اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا یہ خان کی رہائی کے حوالے سے ورکرز کی تنقید سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی اس پر سب آن بورڈ ہیں۔ تو کچھ ایسی یقین دہانیاں ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں، یہ لوگ مخلص ہیں، چاہے خاندان ہے، چاہے آپ سہیل آفریدی کا نام لے لیں، چاہے آپ علی بن گنڈا پور کا لے لیں، دیگر لوگوں کا لے لیں، وہ خان سے سنسیئر ہیں۔ راستہ مختلف ہو سکتا ہے، سوچ مختلف ہو سکتی ہے کہ اچھا ایسے رہائی ہوگی، وہ کہیں گے نہیں ایسے ہوگی، یہ جی ہوگی، فلاں ہوگی، تو اب کچھ نہ کچھ تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اچھا اب یہ کام کریں تو پھر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو لہٰذا اب فی الحال وہ تحریک مؤخر ہو رہی ہے، رہائی تحریک کے، وہ دیکھتے ہیں کہ سال کے آخر تک لے جایا جائے گا، اس دوران میں کیا کیا ہوتا ہے خان صاحب کے لیے، کیا وہ ہاسپٹل شفٹ ہوتے ہیں، بشرا بیوی کی رہائی ہوتی ہے، ملاقاتیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ ملاقاتوں پر پھر کہا گیا کہ پابندی ہی رہنے دیں، کیونکہ پھر خان صاحب ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ مجبوراً ہمیں کچھ نہ کچھ باہر آ کر کرنی پڑتی ہیں، تو اس سے پھر ماحول اور خراب ہوتا ہے۔
تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان میں جیسے جیسے اور پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ یہ خان صاحب کی بات نہ صرف کرکٹ دنیا بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ میں کس طرح اگر کوئی انٹرویو لیتا ہے تو پھیلتی ہے۔ اس کا ایک پہلو دیکھیے، مائک اتھرٹن یہ سابق کپتان ہیں برطانوی کرکٹ ٹیم کے، یہ لکھتے ہیں عمران خان سنز ڈیڈ ول نیور بج۔ عمران خان کے بیٹے کہتے ہیں ہمارا والد کبھی نہیں جھکے گا، نہیں وہ نہیں ٹوٹے گا نہ جھکے گا۔ ہی وڈ رادر ڈائی ان پریزن، وہ موت قبول کر، جیل میں مرنا منظور ہے اس کو، وہ جیل میں مر ضرور جائے گا لیکن وہ جھکے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں۔ An interview with Qasim and Sulaiman Khan, who had a 28-minute call with their father Imran last weekend, but who haven't seen him since late 2022. کیونکہ اب مائک اتھرٹن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ جی 28 منٹ بات ہوئی بیٹوں کی خان صاحب سے، تو میں نے ان کا اس بارے میں انٹرویو جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ تو 2022 سے یعنی تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں بیٹوں کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی اپنے والد سے۔ آخر میں دیکھیے ہماری عدالتیں بھی چونکہ محفوظ نہیں ہیں، آئے دن بڑے افسوسناک واقعات ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ کہیں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھرے بازار میں خاتون ٹک ٹاکر 2 معصوم بچے، اس کا قتل ہو جاتا ہے، وہ معصوم بچے وہیں پر رو رہے ہیں اور اس کا خامند اس نے ہی گولی چلا دی، پھر خود اپنی جان بھی لے لی۔ عجیب و غریب واقعات ہیں۔ کوئی میں نے ویڈیو دیکھی کہ جی کھیت میں کوئی ایسی تو میں ہو رہی ہے، کوئی بحث چل رہی ہے، اسی میں ایک نوجوان نے پیچھے سے گولی چلا دی، وہ بندہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ ایسے اب چل رہی ہیں گولیاں، ہم سنتے تو ہیں کہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مہم چل رہی ہے، CCTV کی مہم چل رہی ہے، فلاں چل رہی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات رک ہی نہیں رہے۔ اب تو عدالت تک میں دیکھیے نا، عدالت بھی محفوظ نہیں ہے۔ لاہور میں سیشن کورٹ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے، پولیس نے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کیا، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ سہل کی عدالت کے باہر فائرنگ ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیا اور IG پنجاب سے رپورٹ طلب کی ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے عدالتوں میں، کیا ہو رہا ہے یہ۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا ہے کہ عدالتوں میں سیکورٹی کے معاملات پر کسی صورت غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب کو حکم دیا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کی عدالتوں میں فول پروف سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ سیشن کورٹ میں سیکورٹی کے معاملے پر غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اس واقعے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جج سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ یہ شاید کوئی قتل کا ملزم تھا یا اس طرح کی واردات کا ملزم تھا، تو دوسری طرف سے جو پارٹی تھی انہوں نے کسی شوٹر کو ہائر کیا، اس کو رقم دے کر اس کو گولی مروا دی، اور پھر آخری خبریں آنے تک وہ زخمی حالت میں تھا۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ شوٹر کو کہا جا رہا ہے کہ فوری وہیں موقع سے اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ تو ہماری عدالتوں کا حال ہو چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔